اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب مل کے پڑھ لیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا رب جس کو چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم رزق دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کے لیے بڑی شدت سے دعا مانگتے ہیں، تڑپ کے دعا مانگتے ہیں اور ایک طویل عرصے تک اس کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ پھر ایک زندگی کا موڑ ایسا آتا ہے کہ ہم ایک جملہ کہہ کر اس کے بارے میں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ یار اللہ کے نزدیک اگر بہتر ہوا تو مل جائے گا ورنہ جیسے میرا رب راضی۔ پھر ہم وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اتنا طویل عرصہ جو آپ نے خود کو اذیت میں رکھا، اگر آپ پہلے دن ہی یہ کہتے مالک جو تجھے قبول ہے مجھے بھی قبول ہے، تو بندہ اس اذیت میں نہ رہتا۔ ہم ایک وقت تک اپنا زور لگاتے ہیں اور جب اپنا زور ختم ہو جاتا ہے پھر رب پہ چھوڑتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ یار پہلے دن ہی اپنے رب کے سپرد کر دیں کہ مالکہ جو تیری مرضی میری بھی وہی مرضی۔ ہم ایک وقت تک اپنا زور پورا لگاتے ہیں، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں ہار جاتے ہیں پھر اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کسی معاملے کو یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، لیکن جب بھی موقع ملے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کے اوپر تبصرہ ضرور کر لیتے ہیں، شکوہ ضرور کر لیتے ہیں۔ جو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ اس پہ بات کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو چھوڑتا نہیں ہے وہ کبھی نہ کبھی اس پہ بات کرتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تمہارا رب جسے چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے، انہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے اس جملے کی گہرائی میں اتریں کہ حالات جس نے ٹھیک کرنے ہیں وہ فرما رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ فرما رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے حالات کیا ہیں۔ ہم ایک دفعہ پوری دنیا کا چکر لگا کے اپنے وسائل لڑا لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو میرے بھائی اللہ پہلے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے حالات کیسے ٹھیک کرنے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المجوب میں لکھا ہے، وہ ایک بندہ تھا، وہ سمندر کی لہروں میں ڈوب رہا تھا، تو کنارے پہ کھڑے ایک شخص نے کہا بھائی تو بچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا ڈوب کے مرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ کہا تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ بچنا چاہتا ہے نہ مرنا چاہتا، تو چاہتا کیا ہے؟ تو ڈوبنے والا کہنے لگا جو میرا خدا چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہا اس نے اگر بچانا ہوگا تو ایک لہر آئے گی باہر پھینک دے گی، نہیں بچانا ہوگا تو دوسری آئے گی تو اندر پھینک دے گی۔ تو فرمایا جو میرا خدا چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں جس سے چاہتا ہوں وسیع رزق دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اس کا رزق تنگ کر لیتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ دو ٹوک اعلان فرمایا کہ بندو میں نے تمہیں آزمانا ضرور ہے۔ اب بندہ کہ جی میری آزمائشی کیوں آئی؟ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اس آیت کو پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا مزہ آیا تھا۔ ایک ٹینس سٹار، آپ نے وہ ٹینس کا میں دیکھا نا گیم جو ہوتا ہے، ٹینس گیم ہوتی ہے، وہ چڑی چھکے کے ساتھ جو کھیلتے ہیں ایک دوسرے کی طرف،
اس کا ورلڈ چیمپئن تھا، یعنی پوری دنیا سے اس نے مقابلہ جیتا، پوری دنیا کا کامیاب ترین شخص بنا۔ اس کو کینسر ہو گیا، اور بالکل جب اس کی لاسٹ سٹیج تھی تو اس کو ایک مسلمان دوست ملنے گیا، اور جب مسلمان دوست اس غیر مسلم کو جس کو کینسر تھا، جو ورلڈ چیمپئن تھا، اس سے ملاقات کر رہا تھا، کہنے لگا یار پوری دنیا تجھے جانتی ہے، پہچانتی ہے، تیری عزت ہے، تیرا مقام ہے، اللہ نے تجھے ہی اس بیماری کے لیے کیوں چنا؟ آگے سے اس غیر مسلم نے جواب دیا شاید ہم جیسے نکموں کے لیے۔ کہنے لگا تیرا سوال یہ ہے کہ مجھے پوری دنیا جانتی ہے، پہچانتی ہے، عزت کرتی ہے، میرا شہرہ ہے، میرا نام ہے، تو اللہ نے مجھے ہی اس بیماری کے لیے کیوں چنا؟ تو کہنے لگا سن یار، جب یہ ٹینس کے مقابلے شروع ہوتے ہیں نا تو پہلے شہروں کی سطح پہ ہوتے ہیں، پھر ملک کی سطح پہ جاتے ہیں، پھر بین الاقوامی مقابلے ہوتے ہیں۔ کہا جب یہ مقابلے شروع ہوتے ہیں تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس میں پوری دنیا سے حصہ لیتے ہیں، کروڑوں میں سے لاکھوں جیتتے ہیں، پھر آگے ان میں سے ہزاروں جیتتے ہیں، ہزاروں میں سے جب سینکڑوں جیتتے ہیں تو ان کے بین الاقوامی مقابلے ہوتے ہیں، اور کہا جب بین الاقوامی سینکڑوں کے مقابلے ہوتے ہیں ان میں سے پھر درجنوں جیتتے ہیں، اور درجنوں میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کو خدا جس کو خدا ورلڈ چیمپئن بناتا ہے۔ تو وہ انگریز کہنے لگا سن یار، جب کروڑوں لوگوں میں سے لاکھوں جیتے، لاکھوں میں سے ہزاروں جیتے، ہزاروں میں سے سینکڑوں نکلے، سینکڑوں میں سے درجنوں نکلے، اور جب درجنوں میں سے کسی ایک کو اللہ نے ورلڈ چیمپئن بنایا کروڑوں کو چھوڑ کے، کہنے لگا میں نے اس دن خدا سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آخر کروڑ چھوڑ کے مجھے ہی کیوں بنایا ہے، تو اگر آج بیماری آگے تو میں یہ پوچھ لوں کہ مجھے کیوں آئی ہے؟ تو جب اس کی نعمت آئی اس دن میں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اللہ باقی سارا محلہ بھی تو ہے نا، میرا باقی خاندان بھی تو ہے نا، آخر ان کو یہ نعمت کیوں نہیں ملی؟ ہم اس دن نہیں پوچھتے، اور پوچھتے بھلا کس دن؟ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تو ہم نعمت ملنے پر یہ نہیں پوچھتے اللہ وہ تو نمازاں بھی پڑھتا ہے، میں تو ڈنڈی بھی مار لینا، اے میرے مالکا وہ دکھاں چے حیا ہے، مالک و مولا اس کے گھر میں تو سب کچھ ہے، پھر یہ نعمت اسے کیوں نہیں ملی؟ تو جب ہم نعمت ملنے پر یہ شکوہ نہیں نہ کرتے کہ اللہ مجھے ہی کیوں ملی، تو جب دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، تو پھر یہ شکوہ نہ کیا کرو کہ اللہ مجھے ہی کیوں ملا۔ جب نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں تو پھر شکوہ کیوں کرتے ہو جب مصیبت آ جائے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں مال دے کے بھی آزماؤں گا، مال لے کے بھی آزماؤں گا، رزق دے کے بھی آزماؤں گا، رزق لے کے بھی آزماؤں گا، جان دے کر بھی آزماؤں گا، جان لے کر بھی آزماؤں گا۔ اللہ نے دو ٹوک اعلان کیا کہ بندے میں نے تجھے آزمانا ضرور ہے، اور جب ہمیں نعمت ملے تو ہم سوال نہیں کرتے، تو مہربانی کیا کریں جب مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، پھر بھی رب کی بارگاہ میں شکوہ نہ کیا کریں، ایک ہی جملہ کہا کریں جس سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے ڈاواں۔ وہ جب اللہ ہی اس میں راضی ہے۔ وہ میاں میر رحمت اللہ علیہ تھے نا، آپ کو کالی کھانسی کا مرض تھا، کالی کھانسی کا مرض جن کو ہوتا ہے نا وہ ساری رات کھانستے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، ساری رات کھانستے ہیں، کالی کھانسی کے مرض والے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک خاصیت دی تھی کہ آپ کپڑا سونگ کر بتاتے تھے کہ بندے کو مرض کیا ہے، کپڑا سونگ کے بتاتے تھے، اور ساری رات خود کھانسی کیا کرتے تھے، اور آپ دن کے وقت بیٹھتے تھے، لوگ لائن میں لگ کے آپ سے بیماروں کے لیے دعا کروایا کرتے تھے۔ اب آپ ساری رات خود اذیت میں رہتے تھے، تکلیف میں رہتے تھے، تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کی والدہ آپ کے لیے دعا کرانے کے لیے اسی لائن میں لگ گئی جس لائن میں لوگ آپ سے دعا کرانے کے لیے لگے ہوئے تھے، نقاب کیا، دوپٹہ اوڑا، چادر اوڑی تو لائن میں لگ گئی۔ باری آئی تو جب کپڑا سونگا نا تو کہا اماں تیرے پتر نو کھالی کھانسی ہے؟ اماں کیا ہو جا آج رات تو نہیں ہوئے گی، دعا کر دی، رات کو خوش ہوئے تو کھانسی نہیں آئی، صبح اٹھے تو کہا ماں کتے تو میرے واسطے میرے کو دعا تے نہیں کرائی، کتے تو میرے واسطے میرے تو دعا تے نہیں، کہ ماں رو پڑی، کہندی پتر میرے کو تیری تکلیف ویکھی نہیں گئی۔ تو میاں میر فرمانے لگے اماں تجھے وہ تکلیف لگتی تھی جب میں ساری رات کھانستا تھا نا، تو صبح تہجد کے وقت اللہ کی رحمت یہ آواز دیتی تھی بتا میاں میر تیرا کی حال ہے، تو آج اس نے میرا حال نہیں پوچھا، تو جے سونا میرے
दुख विच राजी ते मैं सुख नू चूल्हे ढावा। और जब सोना ही दुख में राजी है, सब कुछ किसके लिए कर रहे हो कि सोना राजी हो जाए। तो जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चूल्हे, ओ भाई सोना राजी करो, बस यार राजी करो। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि मैंने तुम्हें आजमाना जरूर है, कभी रिस्क दे के भी कभी रिस्क ले के भी। इस वक्त जिस परेशानी के आलम से हम सब गुजर रहे हैं वो दस्तरखान की तंग दस्ती है, रिस्क की किल्लत है। जो आयत मुकस्सम मैंने जुम्मे खुतबा के लिए तिलावत की है कि अल्लाह तुम्हें किसी को रिस्क वसी देता है, किसी को रिस्क कम देता है। वो अपने बंदों के हालात से बाखबर है और वो देख भी रहा है। अब हमने क्या करना है, हम वो चीज़ें तलाश करें जिनसे रिस्क कम होता है और वो चीज़ें तलाश करें जिनसे रिस्क बढ़ता है। ये दो चीज़ें तलाश करें। आप सब इस बात की गवाही देंगे कि जब तक हमारे बड़े यानी आपके बड़े जिनके हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, जिनके चले गए हैं, जब तक निज़ाम हमारे बड़ों के हाथ में था ना, तो घर में वो जो रोटियों को वो उल्ली लग जाती है ख़राब, जिसको हम छानपुरा कहते हैं, उस दौर में छानपुरा कम बनता था। आज आप देखेंगे तो हर घर से वो जो रिस्क ज़ाया होने की मिकदार है ना, वो बढ़ गई है। पहले कभी कभार हफ्ते में कोई एक आधी रोटी ऐसी मिलती थी जो नहीं इस्तेमाल हुई तो ख़राब हो गई, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हाय आए रोज़ ऐसा होता है कि रिस्क बड़ी वसी मिकदार में ज़ाया होना शुरू हो गया। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे नूर में दाखिल हुए, रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन पे गिरा हुआ था। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रोटी का टुकड़ा उठाया और उसको साफ करके तनावुल फरमा लिया और फरमाया, आयशा, रिस्क बड़ी इज्जत वाली चीज़ है, रिस्क बड़ी इज्जत वाली चीज़ है, इस रिस्क की कदर करो। जब अल्लाह किसी कौम से छीनता फिर उसको वापस नहीं किया करता। सबसे पहला नुकसान ये हुआ कि हमारे घरों में जो रिस्क की बेकदरी है वो बढ़ गई है। पहले माँ बाप अपनी औलाद से मुराद हम लोग, ये अदाब हमें सिखाए गए थे कि जब तक बर्तन साफ नहीं होगा आपने दस्तरखान से उठना नहीं है। हमें हमारे बड़ों ने, आप सबको, हमें हमारे बड़ों ने ये सिखाया था, बेटा पहले थोड़ा सा खाना डालो, साफ करो, और हाजत हो तो उसको और डाल लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक जुमले का इजाफा कर दूं, फिर अपने मौजू पे पलट रहा हूँ। लोग कहते हैं जब शादी पे खाना खुलता है, मैं कहता हूँ शादी पे खाना नहीं खुलता, बंदे खुलते हैं। खाना तो वहीं पे पड़ा हुआ, खाना ने खुल के कहाँ पे जाना है। खाना नहीं खुलता, बंदे खुलते हैं। यानी पहले डालने की हवस होती है, बाद में बेजाया जो कर देते हैं, बड़ी बेकदरी से जाया कर जाते हैं। तो हमारे यहाँ जब रिस्क की बेकदरी हुई तो अल्लाह ने हमारा रिस्क कम कर दिया। सबसे पहली वजह यह थी कि हमारे घरों में रिस्क की बेकदरी शुरू हो गई है। आप देखें रोटी के टुकड़े मिल रहे होंगे, डब्बा रोटी के टुकड़े मिल रहे होंगे, सालन बड़ी वसी मिकदार में जाया हो रहा होगा। आप जानते हैं कि आपके ही मोहल्लों में रहने वाले बहुत सारे घराने ऐसे होते हैं जिनके बच्चे रात को इस दर्द से नहीं सो पाते कि उन्होंने खाना नहीं खाया होता। जो लोग कहते हैं ना हमें नहीं पता किस घर में ऐसा होता है, तो फिर उस हदीस को याद करें कि मेरे नबी पाक ने फरमाया, जिसने खुद तो पेट भर के खाना खाया और पड़ोसी भूखा सोया तो वो हम में से नहीं है। आपको अंदाजा नहीं कि कितने लोग आपके इर्द गिर्द खुददार भी हैं, सफ़ेद पोश भी हैं और हाजतमंद भी हैं, जिनके यहाँ रोटी का इंतज़ाम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे रिस्क में कमी की वो ये बनी कि हमने रिस्क की बेकदरी शुरू कर दी। हमारे घरों में पहले इतना रिस्क ज़ाया नहीं होता था जितना रिस्क आज के दौर में ज़ाया हो रहा है। पहले आप लोग थे, हमारे बड़े थे, तो हमारे बड़ों ने हमें आदाब सिखाए। ये वजह है कि आज हमने अपनी औलादों को आदाब सिखाने छोड़ दिए। क्यों? हमारे पास वक्त ही नहीं है। हमने क्या किया कि अच्छे स्कूल में, अच्छे मदरसे में, अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज दिया और ख़ुद बुरे सुकून में हो गए कि भाई हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया। और मेरे भाई, जो तरबियत औलाद की सगा माँ बाप कर सकता है ना, दुनिया का दूसरा बंदा नहीं कर सकता। जब सगा माँ बाप ही अपनी औलाद की तरबियत नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर आपने किसी जगह बच्चे को बेच भी दिया, वहां पे वो 4 घंटे गुजार लेगा, 6 घंटे गुजार लेगा, बाकी 18 घंटे तो उसने आपके पास गुजारने हैं। तो जब तक माँ बाप बजाते खुद अपनी औलाद की तरबियत नहीं करेंगे तब तक ये माहौल दुरुस्त नहीं होगा। तो सबसे पहली वजह कि हमारे घरों में जो रिस्क की बेकदरी बढ़ गई तो रिस्क की किल्लत हो गई। नंबर 2,
اب ہم نے ان چیزوں کو تلاش کرنا ہے جن چیزوں سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور کبھی بھی رزق کی قلت نہیں ہوگی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ سورہ واقعہ ایک ایسی سورت ہے، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کے آخری ایام تھے، آخری وقت تھا، آپ کے پاس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ کی عیادت کرنے کے لیے۔ آ کر پوچھا عبداللہ بن مسعود شکوہ کیا ہے؟ کہنے لگے یار گناہ بڑے ہو گئے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو صحابی رسول ہیں، جنہوں نے قربت رسول میسر رکھی، ان کو اتنا ڈر ہے کہ کہیں اللہ پکڑ نہ لے، اور آج ہم سب کچھ کرنے کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ ویکھی جائے گی۔ اور جنہوں نے کیے نہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ یار کہیں گناہوں پہ پکڑ نہ ہو جائے۔ پھر پوچھنے لگے آپ کی خواہش کیا ہے؟ کہتے ہیں خواہش یہ ہے کہ اللہ کی رحمت مل جائے۔ پوچھا کہ آپ کو پیسوں کی حاجت ہے تو میں آپ کو پیسے دے دوں؟ فرمانے لگے میں تو جا رہا ہوں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عبداللہ یہ پیسے اپنی بیٹیوں کو دے دو، ان کی شادی ہے، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو جملہ سنیں قرآن کی برکت کیا ہے، اور قرآن پر عقیدہ مضبوط ہو تو کمال کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے اے عثمان ابن عفان، مجھے اور میری بیٹیوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ زبانی یاد کرائی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس گھر میں کبھی رزق کی قلت ہی نہیں ہوگی۔ تو مجھے تو اپنے بعد بیٹیوں کا بھی خوف نہیں۔ کیوں؟ کہ وعدہ میرے محبوب نے کیا ہے کہ تم سورہ واقعہ پڑھو، رب تمہارے گھر میں رزق وسیع کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں ایک سائل آیا کرتا تھا، وہ ہر 4-5 دن کے بعد آتا تو کوئی راشن کی چیز مانگتا تھا، کبھی گندم لے لینی، کبھی گھی لے لینا، کبھی اور کوئی چیز لے لینی۔ ہر ہفتے بعد 2-4 دن بعد اس نے آنا کرنا اور مختلف چیزوں کا سوال کرنا۔ اب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی، اور آپ کے سامنے کون کھڑا ہو؟ جن کے سامنے شیطان بھی کھڑا نہیں ہوتا، جن کو دیکھ کے شیطان بھی رستہ بدل لے۔ اب اس نے ہر 2-4 دن کے بعد آنا اور آ کے کہنا عمر فلانی چیز چاہیے۔ آپ نے بیت المال والے کو حکم دینا نگران کو کہ جاؤ اس کو فلاں چیز دے دو۔ اس نے ہر 2-4 دن کے بعد آنا، کوئی نہ کوئی چیز مانگنی، آپ نے اس کو دے دینی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں، بڑے جلال میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات پر جلال آیا ہوا تھا۔ اب وہ شخص مانگنے والا بھی آ گیا، کہنے لگا عمر فلانی چیز چاہیے۔ اب آپ پہلے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا جا کے قرآن پڑھ، کیا روز روز مانگنے آ جاتا ہے؟ تجھے مانگنے کی عادت نہیں چھوڑنی، جا کے قرآن پڑھ۔ وہ بندہ وہیں سے الٹے پاؤں واپس پلٹا اور چلا گیا۔ بڑا طویل عرصہ بیت گیا، وہ کبھی مانگنے نہیں آیا۔ ایک دن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرے بازار چل رہے تھے، بازار سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے وہ شخص مل گیا جو آپ کے پاس راشن لینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ آپ نے اس کو روکا اور کہا یار تو نے تو میری بات کا غصہ ہی کر لیا، یار میں تو کسی اور بات میں غصے میں تھا، میں نے اگر تجھے کہہ بھی دیا تھا تو نے تو آنا ہی چھوڑ دیا، تو غصہ کس بات کا ہے؟ تو یار تو مجھے معاف نہیں کر دیتا، تو آیا کر، جو چاہیے ہو لے لیا کر۔ تو وہ مسکرا پڑا، کہنے لگا امیر المومنین آپ نے غصے میں کیا کہا تھا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ جا کے قرآن پڑھ، کیا روز روز مانگنے آتا ہے؟ کہتے آپ کے جملے نے اتنا اثر کیا کہ میں نے واپسی جا کے قرآن کی پابندی شروع کی ہے، اللہ نے اس کی برکت سے اتنا دیا ہے، صرف مانگنا نہیں چھوڑا، محلے میں تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کی برکت میں اتنی برکت رکھی کہ دسترخوان وسیع ہو گیا ہے۔ آپ نے تو غصے میں کہا تھا جا کے قرآن پڑھ، اور میں نے اس کو اپنے اوپر اثر کر لیا، اس کو اپنے اوپر جاری کر لیا، تو اللہ نے مانگنے سے تو جان چھڑائی تقسیم کرنے والوں میں رکھ دیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن نہیں پڑھتے۔ آپ حدیث پاک سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک بندہ ہے وہ ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے میرے مالک و مولا تو مجھے یہ عطا کر دے، مجھے یہ عطا کر دے، مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے، اے اللہ مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہر وقت دعا مانگتا ہے اور ایک شخص دعا کم مانگتا ہے اور قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے۔ تو میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جو شخص قرآن اتنا پڑھے کہ اس کو دعا مانگنے کا بھی موقع نہ ملے تو
اللہ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے کہ یہ تو میرا قرآن پڑھ رہا ہے، ایک بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے کہ میرا قرآن پڑھ رہا ہے، تو اللہ قرآن پڑھنے والوں کو مانگنے والوں سے، آپ اپنے اپنے اندر اتر جائیں، میں اپنے اندر اتر جاؤں۔ آج سے صرف اور صرف 15 سے 20 سال پیچھے چلے جائیں، جب لوگ فجر کے وقت مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو گھروں سے بعض اوقات ٹیلی ویژن پہ، بعض اوقات ریڈیو پہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ آج سے صرف 15 سے 20 سال پیچھے، ذرا کوئی طویل بات میں نے نہیں کی، 15 سال پیچھے چلے جائیں تو فجر کے وقت ہر گھر سے ریڈیو یا ٹیلی ویژن پہ قرآن کریم کی تلاوت لگی ہوتی تھی، اور اگر نہیں تو گھر کا جو فرد ہوتا تھا وہ خود تلاوت کر رہا ہوتا تھا۔ آپ تصور کریں آج وہ دور رہا؟ اب میرے نبی پاک کی حدیث پاک سنیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے رزق لے کے تقسیم کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اب فرشتے اللہ کی طرف سے رزق لے کے آ رہے ہیں، آگے بندہ ہی سویا ہوا ہے، تو کمی کس کی طرف سے آئی؟ ہماری طرف سے آئی۔ تو دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمارا صبح سویرے دیر تک سونا اور رات کو دیر تک جاگنا، یہ بھی رزق میں قلت کا سبب ہے۔ تو فرمایا کہ تم قرآن اتنا پڑھو کہ تمہیں دعا مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے، تو اللہ تمہیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسری بات، بہت سارے لوگوں نے محنت کرنا کم کر لی ہے، ان کی طبیعت یہ بن گئی کہ بڑا جیک لگ جائے گا تو ساری زندگی خود بھی سکون سے کھاؤں گا اور نسلیں بھی سکون سے کھائیں گی۔ وہ بڑا جیک لگنے کے انتظار میں چھوٹی محنت کرتے ہی نہیں ہیں اور زندگی بیت جاتی ہے۔ آج بھی اگر آپ گھر میں میاں بیوی کے لڑائیوں کے تناسب کو اٹھا کے دیکھ لیں تو 70% لڑائیاں کمائی نہ کرنے کی وجہ سے ہیں، باقی 30% اور معاملات ہوں گے۔ آج بھی زیادہ تر لڑائیاں اسی وجہ سے کہ یہ کماتا نہیں ہے، یہ محنت نہیں کرتا۔ محنت کرنا ہم نے چھوڑ دی یا کم کر لی اور اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ یار کوئی بڑا جیک لگے گا تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم وہ بڑے کے چکر میں چھوٹا بھی نہیں لیتے۔ وہ ایک گیدڑ تھا، شیخ سعدی نے اس کو گلستان سعدی میں لکھا ہے، اس کی چاروں ٹانگیں نہیں تھی، وہ ٹانگوں سے معذور تھا، حکایت لکھی انہوں نے انسان کو سمجھانے کے لیے۔ اس کی چاروں ٹانگیں نہیں تھی، چاروں ٹانگوں سے معذور تھا۔ اب شیخ سعدی نے اس کو جنگل میں پڑا ہوا دیکھا کہ اس کے تو چاروں ٹانگیں ہی نہیں ہیں، وہ ٹانگوں سے معذور ہے، حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ ٹانگیں ہوتی تو دوڑتا، دوڑتا تو شکار کرتا، شکار کرتا تو کچھ کھاتا۔ اب ٹانگیں نہیں ہیں تو دوڑ نہیں سکتا، دوڑے گا نہیں تو شکار نہیں کرے گا، شکار نہیں کرے گا تو کھائے گا کیسے؟ یہ زندہ کیسے ہے؟ تو شیخ سعدی نے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور اس انتظار میں تھے کہ میں دیکھوں تو صحیح اللہ تعالیٰ اس گیدڑ کو، اس بیڑیے کو رزق کیسے دیتا ہے۔ اس کے پاس تو ٹانگیں نہیں ہیں شکار کرنے کے لیے، جب شکار نہیں تو رزق بھی نہیں ہے، رزق نہیں ملے گا تو زندہ کیسے ہے؟ اتنی دیر میں ایک شیر آیا، اس نے ہرنی کا شکار کیا، پیٹ بھر کے کھایا، جو بچہ کچھا تھا وہ چھوڑ کے شیر چلا گیا۔ اب یہ بیڑیا یہ اپنے آپ کو رینگتا رینگتا گھسیٹتا گھسیٹتا اس بچے کچے کے پاس گیا اور وہ بچہ کچا کھایا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا کرنے لگا، اللہ تیرا شکر ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں اللہ کی ذات پہ، اس کے کرم پہ قربان گیا، اللہ تو کتنا کریم ہے۔ ایک جانور جس کے شکار کا ذریعہ اس کی ٹانگیں ہیں، اور جب اس کے پاس وہ ٹانگیں نہ رہی تو نے اس سے بیٹھے بٹھائے رزق پہنچایا۔ اے مالک و مولا، میں تو پھر انسان ہوں، اور اگر میں بیٹھ جاؤں تو کیا مجھے رزق نہیں ملے گا؟ اللہ رب العزت نے فوراً ہاتف غیبی سے جواب عطا فرمایا، شیخ سعدی بیڑیا نہ بن، شیر بن، خود بھی کھا لوگوں کو بھی کھلا۔ اگر بیڑیا بنے گا تو لوگوں کا بچہ کچا کھائے گا، لوگوں کا چھوڑا ہوا کھائے گا۔ تو آج لوگوں نے محنت مشقت کم کر دی کہ بڑا جک لگے گا پھر ہی کام کریں گے۔ اور میرے بھائی بڑا لگے نہ چھوٹا کریں نا تو اولاد تو رسوا ہو گئی نا۔ اس واسطے تیسری بات، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا نا، مکمل دین ہے، کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امت کی تربیت کی ہے نا، کوئی ماں باپ بھی اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہیں کر سکتا۔ زندگی کا ہر پہلو لیا، ہر پہلو کے اوپر رہنمائی دی ہے۔ اب قرآن کریم کیا اعلان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اگر آپ اس جملے پہ توجہ کر لیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص
بغیر ضرورت کے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کو حاجت نہیں ہے اور اس نے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، جو شخص بغیر ضرورت کے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 محتاجی کے دروازے اور کھولتا ہے کہ اب تو مانگتا رہے۔ آپ دیکھتے نہیں، باپ مانگ رہا تھا کہ اولاد بھی مانگ رہی ہے، مانگتے مانگتے بال سفید ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ حاجت نہیں تھی، بغیر حاجت کے ہاتھ پھیلایا تھا۔ اور شریعت کا حکم بلا کیا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا میسر ہے نا، وہ دوسرے وقت کے کھانے کے لیے بھیک نہیں مانگ سکتا، وہ اس ایک وقت کے کھانے کو کھائے اور دوسرے وقت تک کھانا کھانے تک انتظار کرے، اور جب کھانا میسر نہ ہو اور جان جانے کا خدشہ ہو تو پھر کسی سے سوال کر کے وہ اپنا کھانا لے سکتا ہے۔ ہم بلا کن کو نواز رہے ہیں؟ جن کے بینک میں اکاؤنٹ ہے۔ آپ کو شاید کچھ لوگوں کو علم ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو علم نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ میں ایک بینک میں گیا تو پیمنٹ کوئی ٹرانسفر کرنی تھی، میں ٹوکن نمبر لے کے بیٹھ گیا۔ اب مجھ سے جو اگلا ٹوکن تھا 15-20 منٹ لگ گئے، میں پریشان، میں نے کہیں جانا بھی تھا، میں کہ یار یہ بڑا عجیب بندہ ہے، اتنا ٹائم اس نے گزار دیا ہے۔ تو میں سیٹ سے اٹھا تو کاؤنٹر پہ گیا تو وہ سارے سکے الگ الگ کر رہا تھا، 10 والے نوٹ الگ کر رہا تھا، 20 والے نوٹ۔ میں نے کہا بہو پہلے میں نہیں واری دے رہا، تو آگے جو بینک والا تھا وہ کہنے لگا باؤ جی یہ منگتا جے۔ میں کہا بڑا ہی بندہ کمال ہے یار ہے تو یار، اسی گھنٹے لائن سے بیٹھے ہیں، وہ اپنے سکے اور 20-20 کے نوٹ الگ کر رہا ہے، ان کے بینک میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا میسر ہے وہ دوسرے وقت کے لیے بھیک نہیں مانگ سکتا، اور ہم انہی کو دے رہے ہیں۔ آپ معلوم کریں بہت سارے گھرانے آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے 2 وقت کھانا نہیں کھایا ہوتا۔ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، یار یہ دیکھنے میں تو ایسے لگتے ہی نہیں ہے اور یہ 2 وقت کے بھوکے ہیں۔ اس واسطے اپنے رزق میں سے تیسری بات جس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اپنے رزق میں سے کسی ایک گھر کا رزق لگائیں۔ آپ کے گھر میں اگر 10 روٹیاں رات کو بنتی ہیں نا تو یار آپ 11 بنائیں۔ آپ ایک روٹی کسی کے گھر میں بیچنا شروع کریں۔ آپ کو پتہ نا فلاں کرایہ دار ہے، وہ ضرورت مند بھی ہے، اس کی بیوی گھروں میں کام بھی کرتی ہے، راشن پورا نہیں ہوتا۔ آپ کے گھر 10 روٹیاں بنی ہیں تو 11 پکنا مشکل ہے، جہاں 10 پک گئی ہیں ایک اور پک جائے تو مشکل ہے۔ آپ اپنی روٹی میں سے، اپنے رزق میں سے کسی کو دینا سیکھیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے گھر نہ کچھ مہمان آ گئے، گھر میں ایک ہی روٹی ہے، آپ نے بھی کھانی ہے، آپ کی خادمہ نے بھی کھانی ہے، 2 مہمان ہیں انہوں نے بھی کھانی ہے۔ ابھی مہمان آئے تو دروازے پہ دستک ہوئی کہ اللہ کے نام کی روٹی دے دو۔ آپ نے خادمہ سے کہا جو روٹی پڑی ہے نا جا کے مانگنے والے کو دے دیں۔ خادمہ کہتی میں نے دے دی، اب میں پریشان ہوں، خود بھی بھوکی ہیں، میں نے بھی کھانا کھانا ہے، اوپر سے مہمان بھی گھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب کرنا کیا ہے؟ کہتے تھوڑی دیر گزری کے دروازے پہ دستک ہوئی، بادشاہ کا جو دربان تھا وہ آیا، کہنے لگا بادشاہ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ رابعہ بصری نے کہا جا کے گن گیا کنیاں روٹیاں نے؟ خادمہ کہتی میں نے گنی تو وہ تھی 8 روٹیاں۔ میں نے آ کے بتایا کہ رابعہ وہ 8 روٹیاں ہیں، فرمایا کہ جا کر اس سے کہہ دو یہ ہماری نہیں ہے، کسی غلط گھر پہ آ گئے ہو۔ بندہ چلا گیا۔ خادمہ کہتی مجھے بڑا عجیب لگا، خود بھی بھوک لگی ہے، مجھے بھی لگی ہے، مہمان بھی بیٹھے ہیں، روٹی چل کے آئی ہے اور کہہ دیا کہ ہماری نہیں ہے۔ کچھ دیر گزری پھر دروازے پہ دستک ہوئی، بادشاہ کے دربان آیا، جی بادشاہ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ کہا گن کے کتنی؟ کہا 9 روٹیاں۔ کہا اس کو کہو کہ یہ ہماری نہیں ہے کسی اور کی ہیں، غلط دروازے پہ آ گئے ہو۔ وہ بھی چلا گیا۔ خادمہ کہتی میں اور پریشان کہ رزق بار بار آ رہا ہے اور رابعہ لے ہی نہیں رہی۔ کہا جب تیسری بار دستک ہوئی تو روٹیاں گنی تو 10۔ کہا جی 10 روٹیاں۔ رابعہ بصری فرمانے جا کے اس کو یہ ہماری ہیں، ہمیں دے کے جائے۔ کہتے جب وہ چلا گیا، کھانا مہمانوں نے بھی کھا لیا، میں نے بھی کھا لیا، رابعہ بصری نے بھی کھا لیا۔ مہمان جب چلے گئے تو میں نے کہا رابعہ یہ کیا بات ہے، 8 آئی تو ہماری نہیں، 9 آئی تو ہماری نہیں، جب زیادہ آئی تو پھر رکھی ہیں؟ کہا نہیں، بات زیادہ کی نہیں، تو کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہتا تم میری بارگاہ میں 1 دو میں تمہیں 10 دوں گا، تو جب میں نے 1 روٹی دی تو پھر 8 کیوں لیتی، 9 کیوں لیتی؟ رب کا وعدہ ہے کہ تم 1 دو میں تمہیں 10 دوں گا۔ تو جب ہم اس سے تجارت نہیں نہ کرتے، یار آپ میرے ساتھ کاروبار کریں، میں آپ کے ساتھ کروں، تو دونوں کو ڈر ہوگا کہ بھاجی نہ جاوے، ہے کہ نہیں ڈر؟ مجھے آپ کے بارے میں ڈر ہوگا، آپ کو میرے بارے میں ہوگا، کوئی گل نہیں، تو انہیں گا ضرور ہے، بولو تو صحیح یار، ڈر رہتا ہے۔ لیکن اگر کاروبار خدا سے کر لیں اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم 1 دیتے جاؤ میں تمہیں 10 دیتا جاؤں گا،
تو تیسری بات یہ ہے کہ اپنے رزق میں سے کسی نہ کسی ایک گھر کے لیے 2 روٹیاں ضرور بھیجیں، آپ اس کی بارگاہ میں دینا شروع کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پہ خرچ کرتا ہے جو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے بندوں سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اللہ اپنا دستے کرم اس بندے سے روک لیتا ہے۔ آپ اس کی بارگاہ میں دینے والے بنیں، آپ دینا شروع کریں گے تو اس کی بارگاہ سے رزق آنے کی مقدار بڑھ جائے گی۔ آخری حدیث پاک، اور یہ حدیث آج کے خطبہ جمعے کا سبق ہے، کون کون یاد کرے گا؟ وہ ہاتھ اٹھانے والا مزاج نہیں ہے، بس انشاءاللہ کہو تاکہ شیطان دے پریشان ہوئے نا یار، پہلے شیطان دی امیدیں ماری ہے نا ایک باری، عمل کریں گے۔ نسخہ بڑا بہترین ہے، 1 منٹ کا بھی نسخہ نہیں ہے، اور اسپیشل بیٹھنا بھی نہیں ہے، وضو بھی نہیں کرنا، بغیر وضو تو یہ اب تو اللہ ماشاءاللہ وہ کئی جنازے پڑھانے کا اتفاق ہو تو بعد میں لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب میں بغیر وضو تو پڑھیا تو ہو گیا نا، اب تو وضو کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ اکثر بغیر وضو کے رہتا ہے اس کا رزق تنگ ہوتا ہے، اور رزق بڑھانے کے جو اسباب بیان کیے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس میں واضح طور پہ لکھا کہ جب اپنی روزی کمانے کے لیے نکلو تو وضو کر کے نکلو، تمہارا رزق وسیع ہوگا، بغیر وضو کے گھر سے نہ نکلو۔ نسخہ بڑا بہترین ہے، اور نسخہ دینے والے خود رسول کریم ہے، نسخہ بڑا بہترین ہے، دینے والے رسول کریم ہے، بہترین بھی ہے اور دینے والے کریم بھی ہیں۔ کوئی عامل دے دے، کوئی ولی دے دے تو ہم کہتے ہیں بابا جی نے کیا سی، تو یہ خود مدینے والے رسول نے ارشاد فرمایا۔ اور نسخہ بڑا بہترین ہے، بڑا مختصر سا ہے اور فائدہ بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بلا ناغہ، بغیر چھٹی کے، بلا ناغہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا رہے، اللہ اس کا دسترخوان وسیع کر دیتا ہے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، چلے جائیں تب بھی، صرف ایک کام کرنا ہے۔ کتنے سیکنڈ لگیں گے؟ اللہ تو میرے ماں پیوں نے بخش دے، 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے، اور سند کس کی ہے، تصدیق کس کی ہے؟ مدینے والے رسول کی۔ نسخہ بڑا بہترین ہے، دینے والے رسول کریم ہے۔ اور نسخہ کیا ہے کہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرو، اللہ تمہیں کبھی رزق کی قلت آپ آزما کے دیکھ لیں، جنہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی ہے ان کے رزق تنگ ہو گئے ہیں۔ نسخہ میرے نبی پاک نے دیا، اس پر عمل کریں۔ اور میں یہاں پہ ایک جملہ کہہ کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، جتنے بھی وظیفے آپ کو کہیں سے پڑھنے کے لیے ملتے ہیں نا، کوشش کیا کریں کہ جو وظیفے خود رسول کریم نے عطا کیے ہیں نا ان پر زیادہ فوکس کریں۔ ہاں کوئی کامل بزرگ نے دیا اس کو پڑھیں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن جب خود رسول کریم نے وظیفے دیے ہوں تو ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ، آپ قرآن چھوڑ کے سارا دن بیٹھ کے مولا مشکل کشا معجزہ پڑھتے رہو، حالانکہ معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے، غیر نبی کا تو معجزہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ساری جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں، قرآن کو پڑھیں۔ سورہ واقعہ پڑھنے والے کے گھر میں کبھی بھوک ہے، اس واسطے اپنے گھر کی خواتین کو سورہ واقعہ کی عادت بنا کے دیں، خود سورہ یاسین پڑھیں، اور اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے رزق میں قلت نہیں آنے دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دسترخوانوں میں وسعت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔